بہت بہت شکریہ آپ لوگ یہاں آئے اور زرداری ہاؤس میں پریس کانفرنس کرنا ہمارے لیے بھی اعزاز اور خوشی کا موقع ہے۔ دیکھیے آج ہماری پارٹی میٹنگ بھی ہوئی ہے جو پیپلز پارٹی کے وزراء اور ایس اے پی ایمز جتنے بھی ہیں ان کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے خود بلا کے 3-4 بہت اہم باتیں کی ہیں اور ڈائریکٹیوز ایشو کیے ہیں۔ وہ یہ کہ دیکھیں ملک میں اس وقت سب سے بدترین سیلاب اور کلائمیٹ کیٹاسٹروفی آیا ہوا ہے، اور اس میں اضافی بات یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان کے لیے تاریخ کا اس طرح کا پہلا ڈیزاسٹر نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا، چونکہ میں کلائمیٹ وزیر ہوں، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، یہ پوری دنیا کے لیے پوری سینچری کا ریکارڈ بریکنگ ڈیزاسٹر ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اور خاص کر کے ملک کے 2 اکائیاں سندھ خاص طور سے اور بلوچستان کا صوبہ بہت بدترین طریقے سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس میں میل نیوٹریشن اور ہیلتھ امپیکٹ اس کے بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ 33 ملین، اور ہمیں وزراء کو یہ بھی یاد دلایا گیا کہ دیکھیں 33 ملین جب لوگ امپیکٹڈ ہیں یعنی متاثر ہیں، تو اس میں یہ 3 ممالک بشمول 3 ممالک جتنا ویسٹرن یورپ کے ممالک کا پاپولیشن ہے، تو 3 ممالک کو سروس کرنا، اتنے لوگ اور ان کی بیسک ضروریات پوری کرنا کسی ایک ریاست کا یا کسی ایک صوبے کا یا کسی ایک آرگنائزیشن کا یا سول سوسائٹی اکیلے نہیں کر پاتی۔ یہ دنیا میں کبھی کسی نے ایسا سانحہ نہیں دیکھا ہے، اور یہ قدرت کا تو میں نہیں سمجھوں گی قصور ہے، لیکن یہ ماحولیاتی بحران کی ایک بہت بڑا شاخسانہ ہے، اور ایسا نہ ہو کہ پھر اس طرح کے شدت اختیار کریں اس طرح کے واقعات۔ اور جو صورتحال یہ ہے اس وقت ساری دنیا میں کہ گلوبل وارمنگ اور ٹیمپریچرز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مرکری بڑھتا چلا جا رہا ہے، پاکستان 53 ڈگری سینٹی گریڈ سندھ میں ہوا تھا اس سمر ان فلڈ سے پہلے۔ تو یہ سارے فلڈنگ کا ایک حصہ ہے۔ ہم دنیا میں 1% سے کم پولوٹر ہیں گلوبل گرین ہاؤس گیسز کے، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوسناک اور تشویشناک اور پریشان کن بات ہے۔ پرائم منسٹر اور فارن منسٹر دونوں مستقل متحرک ہیں، چاہے باہر ہو یا ملک کے اندر ہو، بیرون ملک ہو، ملاقاتوں کا مستقل تانتا ہے، اپنا مقدمہ ڈٹ کے لڑ رہے ہیں، بلکہ فارن منسٹر تو کشمیر کا بھی مقدمہ لڑ رہے ہیں جس طرح کسی اور نے نہیں لڑا سوائے ان کے نانا کے اور ان کی شہید والدہ کے۔ اور ایشوز اب یہ آتے جا رہے ہیں جی کہ ملک میں اس وقت ویسے بھی ایک ایگزوجنس اکنامک شاک کا مسئلہ تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ونٹر آ رہی ہے جی، سردیوں کا جاڑوں کا مہینہ آ رہا ہے، جو علاقے اس وقت بھی پانی کے نیچے یعنی زیر آب ہیں، ان میں بھی 8 ہفتے رہ گئے ہیں، 8 ہفتے رہ گئے ہیں وہاں پہ سردیوں کے، اور 10% سینٹی گریڈ سے کم وہاں ہوتا ہے، ٹیمپریچر آتا ہے۔ تو سردیاں تو ہوتی ہیں اندرون سندھ میں خاص طور پہ، جہاں 4% پاپولیشن امپیکٹڈ ہوگا، نارتھ میں بھی وہاں تو 4 ڈگری سینٹی گریڈ کے نیچے پاپولیشن مرکری جاتی ہے۔ تو ہمیں اس بات کا بھی سوچنا ہوگا کہ اسلام آباد میں بزنس ایز یوزول نہ لگے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس بات کو مستقل آپ کے توسط سے دنیا تک نہ پہنچائیں، پاکستانی مخیر حضرات تک نہ پہنچائیں، دوسری حکومتیں کو نہ پہنچائیں۔ وہ بات الگ ہے کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز یا اپوزیشن کو اس وقت کچھ اور سوچ رہی ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گی۔ ہمارا ایجنڈا لوگوں کو تقویت دینا ہے، مکمل طور پہ ریلیف پہنچانا ہے، اور ان کے دکھوں میں ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے، جو پیپلز پارٹی اور ہماری دیگر اتحادی بھی ہیں وہ سب کر رہے ہیں۔ اس میں ایک اور امپیکٹس کی بات میں کروں گی جو سیلاب کی وجہ سے آ رہے ہیں، وہ ہمارے زراعت کے شعبے کو ہیں۔ اس وقت 3.5 لاکھ فارمرز جو ہیں وہ شدید متاثر ہوئے ہیں، اور ان کو پلانٹنگ سیزن میں نہیں سمجھتی جتنا بھی ان کی امداد کی جائے کم ہوگی، ان کو دقت ہونے والی ہے۔ جو ہنگر اور میل نیوٹریشن کا شدید شکار ہیں، پہلے بھی پاکستان میں ہوتے تھے، لیکن اب جو نمبر ہے
وہ بہت ہی تشویشناک ہو گیا ہے جی. 15 ملین لوگ ان چیزوں کا شکار ہوں گے. 5.9 ملین اس وقت کی بات ہو رہی ہے اور 8.6 ملین اس وقت فلڈز کی وجہ سے اور بھی متاثر ہوں گے. تو یہ نمبرز ہمارے 14 ملین تک آ گئے ہیں اور بڑے تشویشناک ہیں, 14-15 ملین تک. یونیسیف کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہماری اتنی نوجوان نسل ہے 40%, اس میں اب یو این کے فگرز دیکھیں تو 33% متاثرین میں 70% خواتین اور بچے ہیں. اموات میں بھی اسی طرح ہوا ہے اور انجریز میں بھی اسی طرح ہوا ہے. پاکستان میں لائف سٹاک بھی 3 ملین متاثر ہوا ہے, یعنی یہ سب ہلاک ہوئے ہیں, متاثر سے آگے یہ ہلاک ہوئے ہیں. اور یہ لوگوں کی اپنی پونجی سے نکل کے یہ ان کا روزمرہ کا سرمایہ ہوتا ہے, روزمرہ کا انکم کا ذریعہ معاش ہوتا ہے سمجھ لیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ عام لوگوں میں ہے. 90% سے زیادہ لوگ اس وقت ویٹ کنزیومرز ہیں, اور ہمارا جو ویٹ کا کراپ ہے وہ آپ کو پتہ ہے ربی کراپ ظاہر سندھ میں مسئلہ ہونے والا ہے. ابھی بھی وہاں زمین یا تو گیلی ہے یا زیر آب ہے, اور لوگ ابھی بھی وہاں ٹینٹس میں, اور پھر میں کہوں گی ونٹر میں ایسا لگتا ہے کہ جو جتنے نمبرز ہیں ایک جھیل بن چکی ہے, پانی کھڑا ہے, لوگوں کی صحت پر سخت اثر ہو رہا ہے. ملیریا اور ڈینگی اور اس طرح کی پانی سے پھیلنے والی وبائیں بھی اس وقت عروج پہ ہیں, اور ظاہر یہ ہوگا, یہ WHO کے فگرز ہیں. تو کاٹن بھی پورا سندھ کا ختم ہو گیا ہے. 89% مکانات بھی جو ختم ہوئے ہیں وہ سندھ کے ہیں. اس وقت وہاں صورتحال سنگین ہے جی, اور سردیوں کے لیے سب کو اپیل ہے کہ ہم متحرک ہوں, اور جو کوئی ایک ملک نہیں کر سکتا ہم مل کے ضرور کر سکتے ہیں, انشاءاللہ کریں گے بھی. اور اس کے علاوہ جو ظاہر ہے میں مستقل آپ لوگوں سے اعداد و شمار روز شیئر کرتی آ رہی ہوں فلڈ کے. پھر اپیل ہے کہ یاد رکھیں یہ ملک کا اور یہ ساری دنیا کا سب سے بڑا کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہے. اسے کسی صوبے یا ریاست کی کوتاہی سے نہ منسلک کریں. اتنے لوگ بہت مشکل سے سروس ہوتے ہیں. کنڈی صاحب کیونکہ ایس اے پی ایم لگے ہیں BISP میں, اس کے فگرز بھی وہ شیئر کریں گے. ایک اور ایشو کی میں بات کہہ دوں, زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی, لیکن ملک میں پیپلز پارٹی کی جو پالیسیز ہیں اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف آواز بھی اٹھائی ہے, متحرک بھی رہے ہیں, اور بہت بڑی قیمت بھی ادا کی ہے. محترمہ شہید اپنی شہادت پر اسی طرح گئی ہیں ایک آخری جلسے پہ کہتے کہ میں اسوات میں جھنڈا کسی کا لگنے نہیں دوں گی سوائے ریاست پاکستان کا. اگر کسی نے لگایا ہے تو میں بچاؤں گی اور آپ بچائیں گے. آپ سب کو وہ تاریخی ان کا آخری جلسہ اور ان کے کلمات یاد بھی ہوں گے. انہوں نے اپنی جان دے دی یہ کہتے کہتے, اور وہ واحد نہتی خاتون تھیں جنہوں نے اس طرح سامنے للکار کے بھی ریاست کا جھنڈا اور اپنے ملک کی طاقت کو سامنے رکھا اور کہا کہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ملک کی طاقت کو اور ریاست کی طاقت کو. تو یہ بات ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ابھی سوات میں پھر تشویش سے دیکھا کہ وہ طلبہ کا ایک وہاں سانحہ بھی ہوا. پھر بہت لوگ وہاں کے سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ سب متحرک ہوئے. تو پیپلز پارٹی نے تو ان کے ساتھ بالکل سالیڈیرٹی کا ہم نے اظہار بھی کیا ہے. میں پھر کرتی ہوں, میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی تھا, اسٹیٹمنٹ بھی آیا تھا. تو ہم یکجہتی بھی کرتے ہیں جو جتنے بھی لوگ متاثر ہوئے ہیں, اور بھرپور مذمت کرتے ہیں کسی بھی دہشت گردی کا. جو دہشت گرد پھر سر اٹھا رہا ہے اس کو میں نہیں سمجھتی کہ ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں پاکستان کی ریاست میں پھر سے اس لیول کی دہشت گردی اٹھے, سر اٹھائے. تو ہم اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں, اور کابینہ میں بھی اس کو ٹیک اپ کریں گے کہ ایک مؤثر اور مربوط اس کے خلاف پالیسی بنائی جائے, کیونکہ اس کے لیے پاکستان کی عوام نے, ہماری مسلح افواج نے طویل عرصے اور ملک کی طول و عرض میں ہم نے اس کا بہت بڑی قیمت ادا کی. 80,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں, اور ملک کا سرمایہ پانی کی طرح بہا ہے ایک طویل دہشت گردی کے خلاف متحرک جنگ میں. تو ان الفاظ کے ساتھ میں
مائک بھی دیتی ہوں اپنے دوست اور کالیگ کو. ان کو بھی مبارکباد دیتی ہوں پہلے کہ یہ اتنے بڑے محکمے میں ایسے پی ایم لگے ہیں. اب ساری ڈیمانڈز آپ کی ان سے ہو سکتی ہیں اور فوری طور پر ہو سکتی ہیں. تو سوالات آپ کے اس کے فوراً بعد ہم لے لیں گے. اور کنڈی صاحب آپ اس طرف تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ بات ہوئی فلڈ کے حوالے سے، جیسے ہی فلڈ آیا حکومت پاکستان نے جو ہے وہ جہاں پہ جس ایریا میں فلڈ آیا اس کو ریلیف دینے کے لیے ایک بھرپور کوشش کی کہ ہم ان کو ریلیف دیں. اور پاکستان میں سب سے بہترین ڈیٹا جو کہ ورلڈ نے جس کو ریکگنائز کیا وہ بے نظیر کم سپورٹ پروگرام کا تھا، جس کی بنیاد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے جب 2008 میں وہ رکھی تھی. اور اس میں جو ہے جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز تھے اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تقریباً 27,59,601 بینیفیشریز آتے تھے جن علاقوں میں فلڈ آیا تھا. اس میں حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم 70 ارب روپے بندے تھے. اگر ہم فی فیملی اگر ہم حساب لگائیں تو تقریباً اندازاً 70 ارب روپے کیش حکومت پاکستان نے تقسیم کرنے کا اعلان کیا، جس میں 65.17 ارب روپے اس وقت تقسیم ہو چکے ہیں 2.26 لاکھ فیملیز کے اندر. تو یہ چیزیں جو ہے اب 3.7 ارب روپے رہ رہے ہیں ان فیملیز کے. وہ بھی بہت جلد جو ہے ایک سسٹم چل رہا ہے. ہم اپنے جتنے بھی سیلاب زدگان ہیں جن کی فیملیز ہیں ان کے گھر تک یہ کیش 25,000 پہنچا رہے ہیں. ہماری بھرپور کوشش ہے کہ اس پہ ٹرانسپیرنسی ہو. جہاں جہاں بھی کمپلینٹ آ رہی ہے ہمارے جو ڈی جیز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، ہمارے جو ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی آفیسرز ہیں وہ وہاں پر گھوم رہے ہیں. جس کی بھی کمپلینٹ ہے جس طریقے سے بھی آتی ہے اس کے اوپر فل فور ایکشن لیا جاتا ہے. اور ایک سروے جو کہ ورلڈ ریکگنائز جس میں نے پہلے کہا تھا، اس کے بعد حکومت نے اگلے سٹیپ بھی لینے. یہ ریکنسٹرکشن کا جو آگے ہم نے فیس کرنا ہے اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم بہت جلدی کچھ کر سکیں گے، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کی پچھلی حکومت میں بھی 2010 میں نے فلڈ فیس کیا، ہم نے سوات آپریشن بھی فیس کیا، بہت سی مشکلات فیس کی. اس حکومت کے بعد آنے کے بعد بھی بہت سی مشکلات فیس کی گئی، اس کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں. مشکل فیصلے بھی ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ ہر مشکل کے بعد جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے. اور انشاءاللہ ایک ہم جو سفر طے کر رہے ہیں آسانی کی طرف انشاءاللہ ہم جائیں گے. دیکھیں 10 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں. الزامات لگانا بہت آسان بات ہے. کیا آج ہمیں عمران خان صاحب بتا سکتے ہیں کہ اس خیبر پختونخوا میں جو بد امنی ہو رہی ہے اس کا ذمہ وار کون ہے؟ آپ کی صوبائی حکومت ہے، آپ کی نااہل نالائق صوبائی حکومت ہے. آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کے گھر میں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں دہشت گردی کے خلاف. آج وہاں پر جلوس ہو رہے ہیں، آج وہاں پر جلسے ہو رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، وزیر اعلیٰ کے گھر میں ہو رہے ہیں. آج اس کو آپ جس چیز سے بھی تشبیہ دیں، آج ملالہ یوسفزئی آئی ہیں فلڈ افیکٹڈ ایریا کا وزٹ کرنے کے لیے، اور دوسری طرف اسی شہر میں جہاں پر ملالہ پہ کے اوپر اٹیک ہوا تھا سوات میں دوبارہ بچوں کے بس پہ ایک اٹیک ہوا. آج خیبر پختونخوا میں جتنی بدامنی ہے اس کی ذمہ وار ہماری ایک نااہل اور نالائق صوبائی حکومت جو کہ پی ٹی آئی کی، جن کو حکومت چلانے کا طریقہ نہیں آتا. آج دوبارہ جو ہم کہتے تھے کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی تھی، ہم نے وہاں پر آپریشن کیا تھا 2008 سے. آپ دیکھیں سوات آپریشن ہوا، وزیرستان آپریشن ہوا، کتنے لوگ پاکستان دنیا کی تاریخی سب سے بڑی نقل مکانی ہوئی. اس کے بعد ہم نے لوگوں کو آباد کیا. آج دوبارہ دیکھیں کہ ان نالائقوں کے ہاتھ جب حکومت آئی تو یہ سچویشن آ گئی ہے. آج عمران خان صاحب اپنے جلسوں سے نہیں تھکتے. ایک طرف خیبر پختونخوا ڈوب رہا تھا، دوسری طرف جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ جلسے کر رہے تھے. آج وہ پتہ نہیں 7 کہ 8 یا 10 سیٹوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. وہ تو پرسوں اتوار کے دن پتہ چل جائے گا کیا پوزیشن ہوگی. جو باتیں بلند و بات دعوے کر رہے تھے، آڈیو لیکس پہ جو لوگ شادیانے پہ جا رہے تھے ان کی اپنی آڈیو لیک سے آئی، ممبران کے حوالے سے آئی، پرچیزنگ کے حوالے سے آئی، سب کچھ آئی، وہ آپ کے سامنے ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف کوئی شاید ویڈیوز آ رہی ہیں. اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ چور کی داڑھی میں ہمیشہ تنکا ہوتا ہے، اگر اس نے کوئی کرتوت کیے ہوں گے تو کچھ ہوگا. ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے. پولیٹکس کو جس طریقے سے پی ٹی آئی نے گندہ کیا سب کے سامنے ہے. گالم گلوچ کی سیاست، یہ ماضی میں اس قسم کی سیاست نہیں ہوئی تھی. آپ نے نوجوان نسل کو جس طریقے سے گالم گلوچ پہ لگایا، آپ نے جو پولرائزیشن اس پولیٹکس میں کی بنیاد آپ نے رکھی، وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر
प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्रेसिडेंट हाउस और इन ऑफिस के अगर वहाँ पर बगिंग हो, वहाँ पर जो है खून टेप हो, तो इससे बड़ा कौन सा? आप हम कहते हैं कि हम आज़ाद शहरी हैं। अगर या हमारे जो है चीफ एग्जीक्यूटिव के हाउस और ऑफिस भी सेफ ना हो तो क्या आज़ाद शहरी है? तो इस किस्म की पॉलिटिक्स को फ़रोग नहीं देना चाहिए, हम इसको कंडेम करते हैं। लेकिन जब आप एक चीज़ करते हैं और आपके ऊपर आती है तो उसको फिर आपको भुगतना पड़ता है। ये गुजारिश थी हमारी, अगर किसी का सवाल है तो। जी मैं एक बात आप सवाल से पहले एक नज़ीर साहब कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये बातें जो कुंडी साहब खान साहब के बारे में कर रहे हैं, साइफर लीक्स का भी एक पूरा चैप्टर है जिस पर जो बढ़ता चढ़ता चला जा रहा है। देखिए ये कोई सही बात नहीं है, लेकिन कि साइफर लीक हो, कि रिकॉर्डिंग हो, इस तरह की बात, इसकी भरपूर मजम्मत और तफ्तीश भी की जा रही है। लेकिन इससे आगे देखिए कि जो बातें की जाती हैं वो कहते हैं, ओपनली कहते हैं कि मैं खेलो इसके साथ, और कोई बात नहीं की जाती। और सीना जोरी का आलम देखें कि फिर वो कहते हैं कि देखिए मैं इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ, खड़े होके कहते हैं कि मेरे पास पावर्स नहीं थे, मेरे पास इख्तियारात नहीं थे। अभी देखिए वीडियोस चल रहे हैं जहां वो मुस्तकिल कह रहे हैं कि जी हम 1 पेज पे हैं, मैं हर बिल्कुल बाइख्तियार हूँ, जो हर चैनल मैंने अपनी चलाई हैं, तो सिलेक्टेड नहीं हूँ, अब पूरा बाइख्तियार हूँ। हमें जिस तरह सपोर्ट मिल रहा है, किसी हुकूमत को सपोर्ट नहीं मिला। मैं बिल्कुल सबसे बल्कि स्ट्रॉन्ग वजीर आज़म रहा हूँ। आज कह रहे हैं कि मतलब मास्टर है ना यू टर्न के, लेकिन इतना यू टर्न कह रहे हैं कि वो मेरे ख्याल में उनका सर खुद फिरने लगा है कि अब वो कह रहे हैं कि जी मैं तो आई डिडंट नो कहाँ से फैसले हो रहे थे। तो भाई आपने किसी सवाल किया? जी आप जी सलंगी साहब। जी अब मेरे इत्तला में वो पंजाब में हमारे कुछ लोग हैं जिन्होंने ये मुतालबा किया है, तो आज तो इस मीटिंग में ये डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन आगे जाके ज़ाहिर है पार्टी की आदत जो भी फैसला करती है, वो हमारे सीनियर लीडर हैं। और कहीं और भी बात हुई है कि ट्वीट्स के हवाले से बात हुई है। तो देखें एक बात मैं कहना चाहती हूँ, रोज़ और शब आप ज़रा मेरा ट्विटर अकाउंट हैंडल देखिए, क्या गाली गलोच हो रही होती है, क्या ट्रोल्स कर रहे होते हैं। मैं तो अब लिख के फिर वहाँ से निकल जाती हूँ, फिर आप पढ़ें तो एक और उलझने वाली बात गाली गलोच ब्रिगेड में हुई। तो हम तो देख रहे हैं कि हमारे खिलाफ मुस्तकिल लोग बातें कर रहे हैं, और आप भी देख रहे हैं कि किस तरह का ज़हरालूद बिल्कुल माहौल कर दिया गया है सोशल मीडिया पे, जिसकी जिम्मेदारी इमरान खान की मैं भरपूर जिम्मेदारी इमरान खान को देती हूँ। जी नहीं, कार्रवाई का फैसला नहीं कहीं नहीं हुआ अभी। जब अगर होगा तो पार्टी सेक्रेटेरिएट और हमारी क़यादत लीडरशिप, वहाँ मुतालबा बेशक पंजाब में हुआ है, एंड दैट इज़ व्हाट वी नो, मुतालबा हुआ है पंजाब की सूबाई कुछ पार्टी ग्रुप ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो अभी तक पार्टी क़यादत ने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया। जो एक रूमर चल रहा है कि एक्शन लिया गया, अभी तक नहीं लिया गया। जी मैडम आपने बहुत अच्छी बात की कि सलाब से स्टार्ट किया आपने, तो आप देखें कि आगे बल्दियाती इंतखाब आ रहे हैं, तो सिंध पार्टी जो है पंजाब और सिंध में बल्दियाती इंतखाब के बारे से क्या बयानियाँ वहाँ के सामने लेके जाएगी? जी बल्दियाती इंतखाब हैं। इस वक्त आप वफाक में बैठे हैं और सारी पॉलिटिक्स बल्दियाती होती है। जी देखिए आपने आप तीन सवाल मेरे भाई ऐसे ज्यादा ना करें। देखिए लॉन्ग मार्च की बात आप कर रहे हैं ना, बल्दियाती इलेक्शन में तो सिंध गवर्नमेंट की मौक़िफ़ मैं समझती हूँ बिल्कुल वाज़ेह है। और इस वक्त बहरानी सैलाब वहाँ आया हुआ है, 1000 किलोमीटर लेक झील बन गई है, जो पानी है वो अब मेरे ख्याल में उसका नक्शा बदल गया है, उस पूरे सूबे का नक्शा बदल गया है। और जो रीसेटलमेंट होगा वो एक जिसे कहते हैं ना नए सिरे से होगा, और उसकी हमें इस वक्त तगोदो में है कि लोगों को अपने घर जो चीख निकल रही है, जैसा भी घर डूबा हो, लोग चाहते हैं कि वो अपने घरों में वापस जाएं।
یہ آپ نے دیکھا ہے. پلیز مجھے ختم کر دیں. ہاں واپس جائیں اور وہ نہیں ہو پا رہا تو ایک بہت بڑا وہاں یہ بحران ہے. اور اس وقت سیاست سب کے ذہن سے بہت دور ہے. مین سٹریم مطلب یہ والی تقسیم کی سیاست ایسی ہو جس سے لوگوں کو ہم جواب دیں ہوں اور لوگوں کی امداد فراہم کریں. وہ ہماری سیاست کا اس وقت محور ہے. اینڈ دیٹ از دا بیانیہ. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں کہ جی لانگ مارچ میں کیا ہوگا, دیکھیے لانگ مارچز ہم نے بھی کی. کنڈی صاحب اور میں مستقل کراچی سے لے کے, بلکہ ہم 2-3 ہی لوگ تھے, مستقل کراچی سے لے کے اسلام آباد اس ٹرک پہ تھے چیئرمین بلاول کے ساتھ, اور ہم نے ایک گملہ نہیں ٹوٹنے دیا. اور چیئرمین بلاول کھڑے ہوتے تھے اور کہہ رہے ہوتے تھے, خود مجھے, ہم پنجاب سے ایک صوبے سے نکل رہے, ایک علاقے سے نکل رہے تھے تو اتنا لمبا ہو گیا تھا قافلہ, آپ کو یاد ہوگا کنڈی صاحب کہ وہ دوسری طرف جانے لگا لوگ امپیشنس میں. تو انہوں نے خود مائک پہ کہا کہ دیکھیے یہ نہ کریں, ہمیں نظم و ضبط اور قانون کے دائرے میں رہنا ہے, کہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ویسے ہی ہمارا 26 میل لمبا قافلہ بنتا جا رہا ہے تو تکلیف تو ویسے نہ ہونی چاہیے کسی کو. گملہ تو نہیں ٹوٹا اسلام آباد تک, ایک جلسہ کر کے پرامن ہم الگ ہو گئے, بیٹھ گئے جا کے, کسی کو تنگ نہیں کیا. یہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہم لاٹھیاں لے کے آ رہے ہیں, ہم ڈنڈے برسانے آ رہے ہیں. یہ باقاعدہ دھمکی دی جاتی ہے. تو کس کو آپ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم بیٹھے رہیں گے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اور آپ آئیں گے ریڈ زون میں ڈنڈے برسائیں گے, خون خرابہ کریں گے اور ہم کہیں گے آئیے شاباش ماشاءاللہ. یہ نہیں جمہوریت ہوتی. اور ہمیں کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, خاص طور پیپلز پارٹی کو, کہ جمہوریت پہ درس نہ دیں, نہ قربانی پہ دیں, نہ جیل جانے پہ دیں. ہاں یہ میں ریپیٹ بھی نہیں کروں گی بات, آپ سب کو مجھ سے بہتر ہماری تاریخ اور ہمارا حال اور ماضی سب آپ کے سامنے ہے. اس میں وہ جو کہتے ہیں کہ سیکشن 144 ہائی ہے, وہ تو عدالت نے بھی ان کو کہا راستہ ناپو, آپ کی دو صوبوں میں حکومت ہے. تو انہوں نے راستہ نپایا. وہ انہوں نے 4 سال کس طرح حکومت کی سب کے سامنے ہے بات بھائی. وہ تو سیکشن 44 مستقل لگائے ہوئے ہوتے تھے سب پر. اور اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ریڈ زون پہ اٹیک کریں گے, خون خرابہ کریں گے, اور عدالت جب ان کو کہتی ہے آپ جا کے پاک میں جلسہ کریں دوسری جمہوری جماعتوں کی, وہ جمہوری نہیں ہے, وہ فسطائیت کی لہر دوڑا رہے ہیں اپنے لوگوں میں, اپنی سیاست زندہ رکھنے اور اپنے عوام میں زہر گھولنے. کیونکہ اب یہی راستہ رہ گیا ہے. لوگ ویسے مشکل میں تو ہیں, تو زہر اس طرح کی ٹاکسک سیاست جو ہوتی ہے وہ ان حالات میں وائمار ریپبلک کا وہ سلوٹ کرتے ہیں, ہٹلر کا. کوئی میں پیچھے رہوں گی کہنے سے, پتہ نہیں لوگ آپس میں کھس کر رہے ہیں لیکن کہتے نہیں. میں بار بار کہوں گی وہ ہٹلر کی سلوٹ کروا رہے تھے اپنے لوگوں سے. اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے انسانیت کی سب سے تاریخ باب تھا وہ پوری ہسٹری میں, ورلڈ وار. پھر کیا آپ نے دیکھا اس کا کیا حال بنا. اب جو صورتحال ہے وہ وہاں لے جانا چاہتے ہیں. تو وہ کیا سمجھتے ہیں یہاں سیکشن 144 نہیں لگے گا. ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے رانا ثناء اللہ کو, وہ اپنے آپ کو سنبھالنا جانتے ہیں اچھی طرح, اور ہمارے ورکر بھی اپنے آپ کو سنبھالنا جانتے ہیں. اینی ادر کوسچن؟ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی بات کی کہ لانگ مارچ لے کے آئے, لیکن لانگ مارچ کو تو پولیس نے یا کسی نے بھی نہیں روکا تھا, اسی لیے پرامن آیا آپ کا, اور ریڈ زون پہ بھی آپ گئے. دوسری طرف پی ٹی آئی کے جو ہے خان کے جو مارچ ہے اس کو آنے سے پہلے روک دیا گیا نون لیگ کی طرف سے. دوسرا میم یہ بتائیے گا کہ آج جو لیگ آئی اس میں بات یہ کی گئی کہ پیپلز پارٹی جو ہے معاملے خصوصی کے حوالے سے بلیک میل کر رہی ہے. اس پہ آپ کیا کون سے معاملے خصوصی؟ ہمارے اپوائنٹ ہو گئے, بلیک میل کی کیا ہمیں ضرورت ہے؟ پرائم منسٹر بہت ہمارے ساتھ نہیں, ان کی آڈیو میں ایسا کچھ نہیں تھا. انہوں نے بلکہ انہوں نے کہا ہاں, انہوں نے اکنالج کیا کہ میری بات ہو گئی ہے اور اس پر ہم آگے پیش رفت کریں. پھر وہ دوسری بات پہ آپ نے ایسے ہی, آپ کو کچھ مل نہیں رہا ہے تو آپ ڈال رہے ہیں. پی ٹی آئی کی عادت ہوگی ہے کیا ہے؟ یہاں کچھ ہے نہیں ڈھونڈنے کو تو کوئی آگ لگا دو. بات کرنے دیں. ہاں دیکھیں ایک منٹ, ماضی کے لانگ مارچ میں اور اس لانگ مارچ میں فرق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کراچی سے لانگ مارچ شروع کیا تھا اسلام آباد تک, ہم ایک ہی بات چیئرمین صاحب کر رہے تھے بلاول صاحب, کہ یا آپ استعفیٰ دیں, الیکشن کا اعلان کریں, یا عدم اعتماد کا سامنا کریں. اور ہم نے کہا تھا کہ ہم ڈی چوک میں جلسہ کر کے ہم چلے جائیں گے. ہم نے اسی دن جب ہم اسلام آباد انٹر ہو رہے تھے, ہم نے عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی,
हमने जल सके और पुरअमन तौर पर मुंतशिर हुए। माजी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और उसके बाद देखें पीटीआई के दौर में जो पार्टियों ने लॉन्ग मार्च और धरने यहाँ पे दिए, उनको एक जगह एलोकेट की गई थी और वहाँ पर आपने देखा कोई नुकसान किस चीज़ का नहीं हुआ। पीटीआई का माजी का रिकॉर्ड ये है कि इन्होंने इदारों पे हमले किए हैं, इन्होंने जो है इंस्टीट्यूशन पे जिस तरह हमले किए, उस तरह पुलिस के एसपी को एसएसपी को सब सामने आपने देखा कि उन्होंने जो है वहाँ पर पिटवाया। मुख्तलिफ चैनल्स पे जो उनके हक में नहीं होते थे, खबर नहीं लगाते, उनके ऊपर पथराव भी करते थे। किसी लीडर में जरूरत नहीं थी कि उसका जो है वो कंडेम कर सके, सब कुछ होने दिया। तो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड इनका बिल्कुल गलत है। अभी भी जो लॉन्ग मार्च था उसमें यही चीज थी, डंडे लेके पहले आकर ये मिन्नतें कर रहे थे। इनका 4 रुपये डेलीगेशन आया था यहाँ पर, उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे, हमने कहा ये चीज़ नहीं हो सकती। उसके बाद देखें किस तरीके से आए, किस तरीके से गए। हम कभी भी नहीं कहते कि देखिए अपोजिशन में हक है आपका, जमहूरी हक है कि आप पूरा एहतजाज करें, लॉन्ग मार्च करें, लेकिन अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो वो वाले डी चौक वाले जो है वो ख़त्म हो गया। आपके जो नाच गाने थे वो ख़त्म हो गए। अब आपको फिर जेल भी देखनी पड़ेगी, थाने भी देखने पड़े। कानून को हाथ में लेंगे तो कानून एक्शन में आएगी। काबुल में भी हुआ जी। देखिए मैं समझती हूँ ऑलरेडी एक मीटिंग ऑन द कार्ड्स है, क्योंकि ये एक छोटी बात नहीं है और एपीएस पब्लिक स्कूल आप पहले देख चुके हैं, तो हम सब इस बारे में अलर्ट हैं और इस बात को बिल्कुल मजम्मत नहीं करते। तो फिर वो एक और भी बात बनती है कि कहीं कोई और समझौता नहीं कर लिया दहशतगर्दी से, क्योंकि दुनिया में आजकल कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा मैं नहीं चाहती तासुब पहले कि हमने कोई अपनी पॉलिसी में हम बिल्कुल कंसिस्टेंट हैं और जाहिर है क्योंकि इसमें रियासती इदारे भी तशद्दुद का सामना बनते हैं और ये नहीं होना चाहिए कि बच्चों पर कोई अटैक हो। ये अदम इंसानियत की कैफियत जो है आपने अभी काबुल में भी देखी है, वहाँ भी अटैक हुआ है बच्चों पर, स्कूलों पर। तो ये स्कूलों पर अटैक करना, ये देखिए ये कहीं से ना हमारे मज़हब इस बात की इजाज़त देता है, ना इंसानी, ना कोई आइन की तो बात छोड़ें, लेकिन इंसानियत के तकाज़ों को भी ये बहुत पार कर चुका है। और हमें इस तरह के मंज़र, बहुत गम और गुस्से की लहर दौड़ती है लोगों में और इस किस्म के मंज़र फिर हमें देखने नहीं चाहिए, क्योंकि हम बहुत इसकी बड़ी कीमत दे चुके हैं और बड़ी ऐसी जंग जीती है जो किसी ने, देखिए हमें इसका रिकग्निशन नहीं मिला पाकिस्तान को। मैं अंग्रेज़ी में हमेशा जब कहती थी कि देखिए आप ऐसा, ये काउंटर टेररिज्म, काउंटर एक्सट्रीमिज़म इतना मुश्किल एसिमेट्रिक वॉरफेयर होता है। आप जैसे सूप खा रहे हो कांटे से, वो एक आप मुंह में रखते हैं वो निकलता है। ये दुनिया का सबसे मुश्किल किस्म का वॉरफेयर है और ये कन्वेंशनल कॉम्बैट नहीं होता। तो इसमें एसिमेट्री इतनी ज़्यादा होती है और कीमत कन्वेंशनल फोर्सेस। खैर पाकिस्तान ने अलकायदा को भी हटाया यहाँ से, मुझे याद है मैंने ये अनाउंस भी किया था एज एम्बेसडर, सब ने इस बात को एक्नॉलेज किया, एतराफ़ किया, पाकिस्तान की खिदमत को सराहा। तो ये छोटी बातें नहीं हैं। अब ये हमारी सरजमीन पे फिर ये जब सर उठता है इस तरह की दहशतगर्दी और बिल्कुल बारबैरिक बिहेवियर, दरिंदों की तरह, कि जब आप स्कूलों पर, बच्चों पर, वैनों पर अटैक करते हैं और आप जान के करते हैं, ये कोई मिस्टेक या एक्सीडेंट नहीं है ना, ये दानिस्ता तौर पे काम किया गया है। तो पहले तो मजम्मत करना ज़रूरी होती है, क्योंकि कोई अभाम ना रहे कि जी कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने इक़्तिदार के खातिर कोई समझौते कर लिए हों। बहुत लोग करते हैं ना। आखिर तालिबान खान क्या था, वो तो सराह रहा था कि नहीं मैं इनसे बात करूंगा। बात क्यों नहीं करते, इनके सूबे में हो रहा है ना, क्या किया उन्होंने जी।
آپ کا کویسچن کیا ہے؟ بہت لمبا. جی آپ کا حق ہے جی، آپ پوچھیں، اور آپ دیر سے آئے تو آپ نے اور پیچا لگایا، ٹھیک ہے. لیکن میں ضرور یہ کہوں گی کہ دیکھیں، نہیں ایسا بالکل نہیں ہو رہا. نہ ہم نے ملک کی قسمت، ملک کا مستقبل، نہ ملک کا جو اس وقت اقتصادی مستقبل تاریک کر کے گئے وہ داؤ پہ نہیں لگایا. جو انہوں نے خارجہ پالیسی کو پاکستان کے ایک گھاؤ میں ڈالا وہ ہم نہیں کرے، بلکہ اس کا بالکل برعکس کر رہے ہیں. ہم جن اندھیروں میں وہ لے کے گئے ہیں ابھی بھی ان اندھیروں سے اس ملک کو نکال رہے ہیں. بیچ میں اونچ نیچ ہوئی ہو اور ہوتی رہی ہے تو اس کی میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کی یہ سوچ یہاں تک پہنچی کہ ہم وہی کر رہے ہیں ایگزیکٹلی جو عمران خان نے کیا. اس نے IMF کو خط لکھا کہ پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ کی اس وقت جو ہم کرنے جا رہے ہیں فردر ایکسٹینشن ارینجمنٹ میں رینیو کرنے جا رہے ہیں اس کو نہ کریں. یہ پیپلز پارٹی یا PDM کی کسی جماعت نے اس چلو بھر اس طرح کی بغاوت کا سوچا بھی نہیں ہے. اگر سوچا ہے تو آپ مجھے بتائیے. یہ بغاوت ہے ملک سے کہ جب ملک ڈگمگا رہا ہے، ڈیفالٹ کے نزدیک کے دھیانے پہ کھڑا ہے، آپ کا فارمر فائنانس منسٹر اس طرح کے خطوط لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم سرپلس نہیں دے سکتے، جب سب کو پتہ ہے چاروں صوبے ہمیشہ سرپلس دیتے ہیں، ہمیشہ دیتے ہیں. دوسری بات میں آپ سے نہیں آپ نے بہت اہم بات پوچھی اور مجھے برا لگا کہ یہ ہماری خود کی فیلنگ ہے کہ آپ کو تک یہ بات نہیں پہنچی. ہماری میسیجنگ کا فقدان ہے کہ آپ کے بات تک نہیں پہنچی کہ خارجہ پالیسی میں چیئرمین بلاول بھٹو کے پیر نہیں جمتے. وہ بار بار ریپیئر کر رہے ہیں ان ڈیمیجز کو جو یہ کر کے گئے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے جو اس وقت صورتحال ہے، جو اب سٹیبلائز ہوئی ہے اکانومی، اور ابھی اور بہت راستے سامنے، کیونکہ جس گھاؤ کے سامنے یہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ بہت گہرا ہے. 4 سال انہوں نے جو کیا ہے اس کو اس ملک کو اس دہانے سے واپس لانا بہت ہی بڑی، اور اس کی سیاسی قیمت بھی ہم ادا کر رہے ہیں. بہت لوگوں نے کہا کہ آپ نہ کریں، اس کو ڈوبنے دیں، لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا اور بہت مشکل فیصلہ تھا. کسی کو اس طرح کے اقتدار کی بھوک نہیں ہے جی، ہمیں نہیں ہے اقتدار کا کوئی، کیونکہ ہمارے لیے اقتدار ایک پرماننٹ چیز نہیں ہے، ایک مستقل چیز نہیں ہے. ان کے لیے اقتدار، ان کی سوچ میں، فیشسٹ سوچ میں یہی ہوتا ہے کہ میں فرد واحد ہوں، میں رن کروں چاہے آرڈیننس کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے، اور میں مستقل رہوں. میں تو کہتی تھی یہ مونرکی نہیں ہے، ان کو نہیں سمجھ آ رہی. آج اقتدار ہے کل نہیں ہوگا جی، تو بڑا مشکل فیصلہ تھا، لیکن یہ پاکستان کو اپنے ساتھ پاکستان کو ڈبانے تیار تھے. میں ڈوب رہا ہوں تو ساروں کو ڈباؤ صنم، یہ ہو رہا تھا. یہ پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں کرے گی. اپنی قربانی ہم دیں گے، اور میں PDM میں پرائم منسٹر کے لیے بھی کہہ سکتی ہوں، انہوں نے یہ بات کہی ہے میرے ہوتے ہوئے کہ ہم پہلے اپنی قربانی دیں گے. ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ پاکستان کا جھوٹا خط لہراؤ، پاکستان کو آئسولیٹ کرو. جس وقت IMF ڈیل کٹ ہونے والا ہے اس کی انفنڈڈ سبسڈیز دیتے رہو اور پھر کہہ دو کہ جی میں نے تو کچھ نہیں کیا، میری تو سازش ہوئی. ان کے پریزیڈنٹ الوی نے خود کہہ دیا کہ میری نظر میں کوئی سازش نہیں ہوئی ہے، یہ سازش کے تحت نہیں نکالے گئے. پھر ان پہ ڈنڈے برسے ہوں گے تو انہوں نے کوئی کمزور قسم کی وضاحتیں کرنی شروع کی ہیں. Does that answer your question? ایک اور چیز دیکھیں، آپ نے جو اعظم سواتی صاحب کی بات کی، دیکھیں کیا کوئی اعظم سواتی کی ٹویٹ کو سپورٹ کرے گا؟ اعظم سواتی کے ماضی کا ٹرائی ریکارڈ US میں جو ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. وہ USA نہیں جا سکتا، اس کے متعلق جو وہاں پر جو ہے کیسز ہیں جو بھی ہے وہ نہیں جا سکتا. جس قسم کی ٹویٹ اس نے کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس قسم کی ٹویٹ کر کے اپنے اسٹیٹ کو مضبوط کر سکتا ہے. سب سے بڑی قربانی ان دنوں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے عمران خان کے ماضی کے چیف آف سٹاف نے دی ہے، شہباز گل صاحب سے. تو ہم آج مطالبہ کرتے ہیں عمران خان صاحب سے کہ اپنے چیف آف سٹاف کو دوبارہ اپنی نوکری پہ تو کم از کم بحال کر دے. اس نے اتنی بڑی قربانی دے دی، اس کو اپنے عہدے پہ تو واپس بحال کر دے. دوسروں کی عہدوں کی بات تو کرتا ہے کہ میں جو ہے فلاں کو چیف ہونا چاہیے آرمی سٹاف یا چیف نہیں ہونا چاہیے. اپنے چیف آف سٹاف کو تو کم از کم اپنے عہدے پہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ تو پہلے کم از کم اس کو تو بحال کر دے. اپنی مرضی کے منٹس بنانے کا ہمیں کوئی تجربہ نہیں ہے اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں.
झूठ की मबनी सियासत नहीं किया हमने। क्यों, कैसे आप मुआवजा कर रहे हैं मासूम पीपल्स पार्टी का? जी आखिरी सवाल इधर से अलमदार भी है। आप कर लें फिर। कि आप इंसानी हुकूक के लिए भी बड़ी आवाज उठाती हैं। जब भी कोई धरना होता है, एहतजाज होता है, पूरा इस्लामाबाद का पूरा मुल्क जो है कंटेनर लगा के बंद कर दिया जाता है। अभी भी सारे रास्ते बंद हैं। लोगों को असल जेन्युइन प्रॉब्लम इस चीज से हो रही है कि कब खत्म होगी। जो मामला शुरू हुआ था आपकी हुकूमत में, तारिक कादरी साहब आए थे, वो आज तक चल रहा है। ये डगर कब खत्म होगी? और दूसरा गुंडी साहब आपसे सवाल है, शेख रशीद साहब कह रहे हैं मैं शदीद डिप्रेशन में हूँ, अपने खिलाफ कोई बड़ा फैसला भी कर सकता हूँ, तो आप तो मफामत की जमात है, कोई जाके उनको संभालें, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। लो मजेदार सवाल। देखिए अब उनके लिए मैं दुआ ही कर सकता हूँ, और डिप्रेशन की दवा सिर्फ इमरान खान साहब के पास है, उनसे मशावरत करें। उनके पास बहुत अच्छी अच्छी दवाएं डिप्रेशन के हवाले से, तो यही मशवरा दे सकता हूँ। हाँ, कंटेनर का देखिए, कंटेनर सिर्फ रेड जोन में होता है। और देखिए लोगों की तकलीफ हम बिल्कुल समझती हूँ मैं, ये इंसानी हकूक़ की बात नहीं है, ये सिंपल सी बात है। अगर कोई जमात आपके कैपिटल को, आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, जी सबसे जमहूर का अलंबरदार मुल्क में चले जाएं, वहाँ आप देख लेंगे, पुरानी हो या सबसे बड़ी हो जमहूरियत, वहाँ आप देखेंगे अगर कोई तकरीबकारी हो या लोग कहें कि हम कैपिटल पर मार्च कर रहे हैं, वो कैपिटल फ़ौरन सील कर दिया जाता है फौरी तौर पर। आपको मैं 10 एग्जांपल्स दे सकती हूँ, आप चाहें। कोई करना भी नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने तो 126 दिन नाच गाना रखा। आपको पता है उसकी कीमत क्या पड़ी थी? अभी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट निकलेगी उस पर। 126 दिन उन्होंने किया हुआ था नाच गाना, अब फिर वो करना चाहते हैं। व्हाट डू दे? हर इदारे, कौन सा इदारा छोड़ा है जो कभी तरले करते हैं, कभी हमला करते हैं? उनका काम सिर्फ इक़्तिदार का हुसूल है, क्योंकि अब जो उन्होंने इक़्तिदार चखा है वो मुल्क के लिए तो बहुत मुज़िर होगा, लेकिन उनके जहन पर वो छा चुका है। उनको और कुछ नहीं समझ आ रहा, वो सिर्फ इक़्तिदार में है। वो ये देख नहीं रहे कि 33 मिलियन लोगों का इस वक्त मुतासिर है इस मुल्क में, जो ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा, इतने बड़े कॉन्टिनेंट से ज़्यादा, 7 मिलियन ज़्यादा पॉपुलेशन है। ऑस्ट्रेलिया इज़ लेस दैन दैट। आप बताएं किसी और मुल्क में ये अवाम बर्दाश्त करती? इनसे यह सवाल कि मेरे लिए और पीपल्स पार्टी के लिए सिर्फ इस वक्त एक ही मसला है, और हुकूमत के लिए भी। मैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी कहूँगी, बट बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हमें ये कहा है कि याद रखें कि इस वक्त सिर्फ एक मसला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, हर हुकूमत के लिए, वो सैलाब ज़दगान की तक़वियत है। हम नहीं पूरा कर पा रहे 33 लोगों की तक़वियत और रिलीफ जैसे होनी चाहिए ऑन टाइम। मैं एतराफ़ कर रही हूँ, मगर मैं उसकी वजह भी बता रही हूँ कि 20 मिलियन लोग अभी भी, उन 33 मिलियन से 20 मिलियन अभी भी ज़रूरत में हैं, इन नीड हैं। ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज भी ज़मीन पे हैं, वो सारे मुझे जनीवा जो वो यहाँ कहते हैं हमने अपनी लिविंग मेमोरी में, तारीख़ में, इंसानियत की तारीख़ में ऐसा सानिया नहीं देखा। जब आपके मुल्क में ऐसा होता है तो बताइए, आप इस तरह की सियासत करते हैं तोड़ और तकसीम की, कि मैं कैपिटल पे मार्च करूंगा। आप सियासत का वक्त होता है, आप बेशक आगे जाके कीजिए, लेकिन ये 18 हफ्तों से बहुत सारे अफसरान एक पूरी रात नींद नहीं सोए हैं। मैं आपको बता दूं, मैं आज फिर जाने वाली थी, मैं घर नहीं जा सक रही हूँ, 5 हफ्ते हो गए। आज मेरा बैग चले गए थे एयरपोर्ट, मैं फिर वापस आई हूँ, बिकॉज मीटिंग करनी थी, ये सब तय करना था। फिर कुछ ना कुछ होता रहता है। कोई आ गया, उनसे मिलना है, कोई NGO आ गया, कोई, वो भी आपके मुल्क में काम ही करने आ रहे हैं, वो भी आपकी मदद कर रहे हैं। वो एक दिन की मदद भी करें तो हमें उनका हाथ जो उन्होंने एक्सटेंड हमें किया वो पकड़ना होता है। बिकॉज ये जो भी है, जितने भी हमारे सामने बड़ा इम्तिहान की घड़ी है मुल्क के लिए, 1971 के बाद सबसे बड़ी इम्तिहान की घड़ी है ये। और हमें इस वक्त तकसीम की सियासत 2 सेकंड नहीं भा रही। मैं तो उनकी बात भी नहीं करने वाली थी, वो तो बात शुरू हुई तो लगी लिपटी तो हम करते नहीं हैं, तो यह बात हुई है। नहीं तो हमारे लिए एक इशू है, वो 33 लोगों की को जो इस वक्त मुतासिर हैं उनकी तकफीर। थैंक यू।